لیے مانگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہارے نفع کے بارے میں بڑے حریص ہیں، ہر صورت میں تمہیں نفع لے کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ جب حج سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بار بار کی وہاں مقبول عافیت والی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میدان عرفات کو بڑی قبولیت کی جگہ ہے، اور آپ نے حج کے موقع پر میدان عرفات میں بڑی لمبی دعا مانگی، بہت طویل دعا مانگی، اور حاجیوں کو بھی حکم ہوتا ہے کہ میدان عرفات میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ تو آپ دعا مانگتے رہے اور امت کی بخشش کی دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کی امت کی بخشش کر دیں گے، لیکن ظالموں کو معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک حصہ قبول کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ ظالموں کو معاف نہیں کیا جائے۔ جب آپ عرفات سے فارغ ہوئے تو پھر مینا میں گئے۔ جب آپ مینا میں پہنچے ہیں تو مینا میں پہنچ کر پھر آپ مزدلفہ میں پہنچے ہیں، تو مزدلفہ میں پہنچ کر پھر آپ نے دعا شروع کر دی، اور پھر اللہ سے آہوزاری کے ساتھ دعا کی، اور دعا میں خود ہی ایک وکالت نامہ ایک اللہ کے سامنے صورت پیش کی کہ باری تعالیٰ اس میں تو شک نہیں کہ جس نے زیادتی کی ہے اسے بدلہ لیا جانا چاہیے، یا تو اسے بدلہ لو اور یا جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تب بھی بیڑا پار ہے، وہ معاف نہ کرے تو بدلہ لینا چاہیے۔ ان میں سے ایک کام تو ہوگا، انصاف کا تقاضا ہے۔ تو اپنی امت کے ظالموں کی طرف سے ہمارے نبی نے اللہ کے سامنے ایک پیشکش کی، کہا باری تعالیٰ اگر یوں کر لیا جائے کہ ظالموں کو لین حاضر کرے، کھڑا کرے، مظلوموں کو بھی لایا جائے اور مظلوموں سے پوچھا جائے کہ بتاؤ بھائی آج تم لوگوں نے بدلہ لینا ہے یا اس ظلم کے بدلے میں جنت لینی، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آپشن دے کہ جو چاہو وہ کر لو، دیتے ہی تیرا ننتر مار دیں، تمہیں بدلہ لے کے دیں گے، اور اگر چاہتے ہو تو تم اپنا حق معاف کرو، ہم اس کے بدلے میں جنت تمہیں دیتے ہیں۔ تو کہا باری تعالیٰ اگر یوں کر لیا جائے کہ ان کو جنت دے کر راضی کر لیا جائے، بھائی تسی بھی جو راضی ہو جاؤ تم ان کو معاف کر دو تو ان کے لیے بھی جنت کی صورت نکل آئے گی۔ اللہ سے یہ صورت پیش کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حبیب ہم آپ کی تجویز کو مانتے ہیں، ہم ایسے ہی کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے اس تجویز کو قبول کیا، آپ کی اس دعا کو قبول کیا، دعا مانگنے میں عام طور سے انسان روتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس دعا کو قبول کیا تو حضور مسکرا پڑے، بلکہ ہنس پڑے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور دعا کے درمیان تو نہیں مسکرایا کرتے، یہ ہنس کس لیے رہے، مسکرا کس لیے رہے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہنس کس لیے رہے، مسکرا کس لیے رہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے جب میری اس دعا کو قبول کیا تو میں نے دیکھا کہ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہوا بھاگ رہا تھا، اس کو مٹی ڈالتے اور پریشانی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ نے میری امت کا بیڑا پار کر دیا ہے اور یہ جل بھول کر اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالتا ہوا بھاگ۔ تو صاحبو یہ وہ قلبی کیفیت تھی میرے نبی کی جس کو اللہ ہی بتا سکتے تھے۔ حریص علیکم، تمہارے نفع کے بارے میں تمہارے نبی بڑے حریص ہیں، تمہیں کہیں سے بھی نفع ملتا ہے تو تمہارے نبی لے کر آئیں گے، تمہارے لیے گھبراؤ نہیں۔ تمہیں جو نبی دیا ہے وہ تمہاری مشقت کو برداشت نہیں کر سکتا اور تمہارے نفع کے بارے میں بڑا حریص ہے کہ تمہیں نفع ہر صورت میں ملنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو جب آپ واپس تشریف لانے لگے تھے تو اللہ نے کیا تحفہ دے کر بھیجا تھا؟ نماز کا، کہ میرے حبیب آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو ایک تحفہ لیتے جائیں۔ تو اللہ نے وہ تحفہ دے کر بھیجا تھا جسے آپ نماز کہتے ہیں، اور نمازیں بھی کتنی دی تھی؟ 50، کہ بھئی 50 نمازیں پڑھیں گے۔ جب آپ لے کر آئے ہیں تو راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔
50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. ہم تو بھائیوں بہت کمزور ہیں. سچی بات یہ ہے کہ 50 نمازاں سن کے ان کی ڈر ڈالے اور 50 نمازاں کون پڑھ سی سکے. تو بھائی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. 50 نمازیں تحفہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ میں تمہاری امت سے ایک دن میں 50 دفعہ ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں. تمہاری امت اگر میرے سے ملاقات کرے تو ایک دن میں 50 دفعہ ملاقات کروں گا تمہاری امت سے. یہ مطلب تھا 50 نمازیں دینے. تو یہ لے کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا ہے؟ تو کہا 50 ملاقاتیں مل گئی ہیں، 50 نمازیں مل گئی ہیں. نبی کے مزاج کو جانتا ہوتا ہے. جیسے تاجر کے مزاج کو جانتا ہے، زمیندار کے مزاج کو جانتا ہے، سیاستدان کے مزاج کو جانتا ہے، تو نبی کے مزاج کو جانتا ہے. نبی کو پتا ہے کہ ذوق عبادت وہ تو نبی کی گھٹی میں ہوتا ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کے متعلق فرمایا تھا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی. تو بھئی جس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ 50 نمازہ پڑھ کے تو کسی تھک جانا ہے، ایک کیویں پڑھ سو. یہ بات نبی سے نہیں کہی جا سکتی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ذرا پینترا بدلا اور بات کا رخ ہی بدل دیا. اور بات کا رخ بدل کے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں. یہ تجربہ ہم نے بھی کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے ہم نے 2 نمازیں لی تھی، لیکن ہماری امت اس کو پڑھنے میں بھی لیٹ و لال کرتی رہی، مشقت ہوئی. تو جملہ یہ استعمال کیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ 50 نمازیں لے کر جائیں گے تو آپ کی امت کو مشقت ہوگی، آپ کی امت کو تکلیف ہوگی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نا کہ 50 نمازوں سے آپ کی امت کو مشقت اور تکلیف ہوگی، یہ جملہ سننا تھا کہ حضور واپس چلے کہ اچھا اس عبادت سے میری امت کو تکلیف ہوگی. میں اللہ تعالیٰ سے جا کر کہتا ہوں یا اللہ اس میں تخفیف کر دو، کمی کر دو. اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے ہیں اور کمی کروا کے آئے ہیں. بار بار کمی ہوتی رہی ہے اور 50 کی بجائے کتنی رہ گئی؟ 5. موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی زور لگایا تھا کہ یار ایک گیڑا ہو کے ڈال دیا تاکہ بالکل صفائی ہو جائے. کہا نہیں مجھے شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی لیکن ہم اجر و ثواب 50 کا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کو نہیں برداشت کیا اور یہ کہا کہ نمازوں میں کمی کرنی. میں اس کو ایک اور عنوان سے کہتا ہوں شاید بات سمجھ میں آ جائے. حضور نے میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے. یہ جو نمازوں میں کمی کروائی ہے یہ حضور نے بہت بڑی قربانی دی اپنی امت کے لیے. میں اس کو پہلے ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اولاد دے رکھی ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بھائی؟ اولاد کیا ہوتی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک. اگر کوئی مجھے اور آپ سے کہے کہ بھئی اپنی اولاد کو قربان کر دو، اس کو چھری چلا دو، تو آپ اس کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں. آپ کہتے بھئی سارا مال لے لو، جو کچھ ہے لے لو، لیکن میری اولاد کو میرے سامنے کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پتہ یہ چلا کہ جو چیز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کی قربانی دینا بہت مشکل ہوتا ہے. جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اس کو قربان کرنا بہت مشکل ہے. نبی کے قربان جائیں. نبی یہ بھی کہہ رہے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس نے رکھ دی ہے؟ نماز میں. اور امت کی مشقت اور تکلیف کی خاطر نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قربان کر دی اور اللہ سے جا کر کہا ہے یا اللہ ویسے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن میں نہیں یہ برداشت کرتا کہ امت کو تکلیف ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میں بھی کمی کرنی پڑتی تو کمی کر دی. تو حضور نے نمازوں میں جو کمی کروائی ہے یہ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو قربان کیا ہے. اور لیکن یہ سن کر جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امت کو مشقت ہوگی تو نبی سے برداشت نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں نبی دیا تھا وہ تو عبادت میں بھی تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتا ہے،
تمہیں عبادت میں تکلیف پہنچے یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ آپ اپنے شریعت کے احکامات دیکھیں کتنی نرمی حضور لے کر آئے ہیں۔ اس شریعت کے بارے میں کہا گیا ہے سہلا، کہ یہ شریعت آپ بڑی آسان لے کر آئے ہیں، امت کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ آپ مسافر ہیں، شریعت نے کہہ دیا نہیں آپ نے 4 رکعتیں نہیں پڑھنی، اب آپ 2 پڑھا کریں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ آپ مسافر ہیں، آپ روزہ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں، بعد میں آگے رکھ لیجئے گا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں اپنی گنتی کو پورا کر لو۔ آپ شریعت کا ایک ایک حکم اٹھا کر دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا جہاں امت کو تکلیف ہونے لگی ہے ہمارے نبی نے فوراً احکامات میں تبدیلی کی ہے کہ میری امت کو مشقت والا کوئی حکم نہیں ملنا چاہیے، میری اور آپ کی آسانی اور سہولت کو سامنے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمانی کی تھی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی ایسے ہے، آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ میں پہلے ایک روایت نقل کرتا ہوں پھر آخرت کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ کو موقع بموقع بتانا شروع کر دیا تھا کہ اب ہم جانے والے ہیں۔ آپ لوگوں نے وہ مشہور روایت جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یمن بھیجا ہے گورنر بنا کر، تو آپ نے آخر میں جب بالکل جانے لگے ہیں ساری واضح و نصیحت کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا معاذ تم جا رہے ہو، جب واپس مدینے آؤ گے تو اپنے نبی کو نہیں دیکھ سکو گے، اپنے نبی کی قبر کو دیکھ سکو گے۔ یہ جملہ جب آپ نے کہا تو معاذ کی چیخیں نکل گئی کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے، لیکن آپ کا پیغام لے کر وہ یمن چلے گئے۔ تو آپ صحابہ کو مختلف طریقوں سے تیار کر رہے تھے، اس لیے کہ نبی کو بھی یہ پتا تھا کہ میرے صحابہ کو میرے ساتھ کتنا عشق ہے اور شاید یہ میری جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکیں، اور واقعتاً صحابہ پہ اس سے بڑا صدمہ نہیں گزرا ہے کہ حضور ان سے جدا ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صحابہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ آپ نام سنتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بہادر آدمی ہیں اور کتنے جری انسان ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں تو تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ کہا جس نے یہ کہا کہ حضور فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، میں یہ جملہ بھی سننا گوارا نہیں کرتا کوئی یہ کہے کہ حضور فوت ہو گئے۔ صدمہ کا اتنا اثر تھا کہ یہ جملہ نہیں سن سکے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ حضور فوت ہو گئے۔ کہا جس نے یہ کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یقیناً صحابہ اکرام پہ یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ حدیث میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی اپنے کھیتوں میں کام وام کر رہے تھے، ایک صحابی نے آواز دے کر کہا ارے تم اپنے کام میں لگے ہو، کھیتی باڑی میں، تمہیں پتہ نہیں کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑی انہوں نے اپنا کام چھوڑ کے ہاتھ دراز کر دی اور اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی، کہا باری تعالیٰ یہ آنکھیں صرف ایک کام کے لیے تھی اور وہ یہ تھا کہ ان آنکھوں سے تیرے نبی کا دیدار کیا۔ اگر آج وہ دنیا میں نہیں رہے اب میں ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، اپنی اس نعمت کو واپس لے لے۔ بینائی اسی وقت ختم ہو گئی۔ یہ محبت تھی حضور کے ساتھ، تو یہ حضور کو بھی اندازہ تھا۔ تو ایک دن آپ نے ایک بات فرمایا اور اس نے یہ بات ذرا کھل کر آپ نے ذکر کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، میں نے چلے جانا ہے دنیا سے، لیکن پھر آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تو ہم چھڑ کے نہیں چلا، میں ذرا آگے جا رہا ہوں تمہارا بندوبست کرنے کے لیے، تمہارا انتظام کرنے کے لیے۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دی، جیسے پرانے زمانے میں قافلے چلتے تھے تو قافلے میں 200 300 400 آدمی چل رہا ہے، تو قافلے والے کیا کرتے تھے کہ چند آدمیوں کو آگے بھیج دیتے تھے کہ بھئی ہم آہستہ آہستہ آئیں، تم جلدی وہاں پہنچو اور وہاں پہنچ کر پانی کا بندوبست کرو، رہنے کا بندوبست کرو، روٹی پانی کا بندوبست کرو تاکہ قافلہ آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا جیسے قافلے والے چند لوگوں کو آگے بھیج دیتے ہیں انتظامات کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے، فرمایا میری امت کے لوگوں گھبراؤ نہیں، میں بھی اگر آگے تمہارے سے پہلے جا رہا ہوں تو میں تمہارے انتظامات اور بندوبست کرنے کے لیے۔ آپ نے صحابہ کو یہ تسلی دی
کہ زیادہ غم نہیں کرنا، میں تے تہاڈا بندوبست کرنا چلنا، انتظامات کے لیے آگے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے امت کے ساتھ ایک وعدہ اور آپ اس وعدے کو نبھائیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، تو قیامت والے دن اگر ہم آپ کو تلاش کرنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں، آپ کہاں ملیں گے تاکہ ہمیں بھی کوئی ایڈریس پتا ہو بھئی ساڈا نبی کتنے آ، تاکہ جا کے ہم ملاقات کر سکیں، اس لیے کہ آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، تو قیامت والے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کہاں پائیں گے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، قیامت والے دن اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو 3 جگہوں میں تلاش کرنا۔ ایک آپ نے فرمایا حوض کوثر، اور دوسرا آپ نے فرمایا میزان عمل پر، اور تیسرا آپ نے فرمایا پل صراط، ان 3 جگہوں میں تلاش کرنا۔ سب سے پہلے حوض کوثر، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن آپ تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھ لگی، اونگ آئی، اور جب آپ کی آنکھ لگی تو آپ ہنستے ہوئے اٹھے، مسکراتے ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی میری آنکھ لگی تھی، اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کو کوثر کہتے ہیں، اور وہ جنت سے نکل کر جو میدان حشر میں مجھے حوض ملنے والا ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں، وہ نہر اس میں گر رہی ہے، اور وہ حوض کوثر اللہ نے تمہارے نبی کو دے دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر پر اللہ نے مجھے اتنے برتن دیے ہیں جتنے آسمان کے ستارے، اور اس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہے۔ تو فرمایا قیامت والے دن میں تمہارا وہاں انتظار کروں کہ تم آؤ تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاؤں۔ اب بھائیو قیامت کا دن سوچو کہ کتنا مشکل ہوگا، ہمارے ہاں جون جولائی کی گرمی ہو اور آدمی کو دھوپ میں ڈوبنا پھرنا پڑے تو کیا صورتحال ہو جاتی ہے، پیاس اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ آدمی کہتا روٹی ملے نہ ملے پانی کا گھٹ ملنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے، اور امت کے لوگ پیاس اور پریشانی کے عالم میں اپنے نبی کو تلاش کرتے ہوئے کہاں پہنچیں گے؟ حوض کوثر پر پہنچیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے، اور برتن بھی اتنے لا کے رکھے ہوئے ہیں کہ تانوں لینڈ نہ لگنا پڑے بھئی ساڑی والی پتہ نہیں کدوں کا آئے گی۔ فرمایا اللہ نے آسمان کے ستاروں کے برابر مجھے برتن دے دیے ہیں، تو امت کی انتظار فرمائیں گے اور امت کو وہ حوض کوثر بھر بھر کے اپنی امت کو پلائیں گے۔ یہ پہلا انتظام ہے امت کے لیے کہ امت کے لوگوں میں اگلے جہان جا رہا ہوں لیکن تمہارا بندوبست کرنے کے لیے۔ یہ پانی کا بندوبست آپ نے کیا، میں نے عرض کیا تھا کہ پریشانی کے عالم میں سب سے پہلی ضرورت پانی کی ہوتی ہے۔ آپ لوگ ذرا دیہی علاقے میں رہتے ہیں تو میں آپ کے علاقے کی مثال دے دیتا ہوں۔ جب کسی کو کوئی پریشانی بنتی ہے، کوئی تھانے والے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو تم اپنے چودھری کے ڈیرے پہ بھاگے جاتے ہو، بھائی چودھری جی سے آ گئے، تو پریشانی بہت ہوتی ہے، تو اس پریشانی کے عالم میں آپ اپنا مسئلہ اس سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، ساڑھے نال اے ہو گیا ہے۔ اگر وہ شریف آدمی ہے تو وہ آپ کی پریشانی پسینہ دے کر کیا کہتا ہے، او چپ کر، پہلے پانی پی موڑ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پہلے کیا پیو؟ پانی پیو، بس چھوڑو، جب تمہیں کہہ دیا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے پہلے پانی پیو۔ میاں آخرت کے مرحلے بہت مشکل ہیں، اس میں شک نہیں کہ بہت مشکل ہے، لیکن جب تم اپنے نبی کے دروازے پہ جاؤ گے تو وہ تمہیں تسلی دینے کے لیے پہلے حوض کوثر پلائے گا کہ یہ پیو، گھبراؤ نہیں، اگلے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، پہلے پانی پہ پیو نا، تسلی نہ۔ اور آپ نے فرمایا تھا جو میرے حوض سے پانی پیے گا جنت میں جانے تک دوبارہ پیاس نہیں ہے۔ حوض کوثر بہت اونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنے رحمت سے مجھے آپ کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، حوض کوثر کی لذت اپنی جگہ، حوض کوثر کی پیاس اپنی جگہ، لیکن اس سے بڑی لذت کی چیز کیا ہوگی کہ صاحبو جب حضور کے ہاتھوں سے کوئی چیز ملے گی، ان مقدس اور پاکیزہ ہاتھوں سے جب کسی غلام کو وہ جام ملے گا تو شاید پانی کی لذت وہ نہیں ہوگی جو حضور کے ہاتھوں سے ملنے کی لذت ہوگی، کہ حضور کے ہاتھوں سے مل
رہا ہے تو آپ کے ہاتھوں کی لذت میں نے کہا وہ حوض کوثر سے بھی زیادہ ہوگی. تو امت کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ آؤ تمہارا نبی تمہیں پہلے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پلاتا ہے. اس پریشانی کے عالم میں یہ انتظام. اس کے بعد آپ نے کیا کہا تھا کہ میزان عمل پر بھی ہوں. میزان عمل پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں تو میرے اور آپ کے عمل تل رہے ہیں. تو نبی وہاں کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ نے یہ دعا اپنی امت کو سکھائی تھی, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, یا اللہ حساب کے اندر بہت آسانی کا معاملہ فرمانا. بلکہ دعا بھائی یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اسی حساب دینے دے لائق ہی کوئی نہیں, سانو حساب دینا ہی کوئی نہیں ہوتا. یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے محض اپنے فضل سے جنت الفردوس میں اپنے انبیاء کا بھروسہ عطا فرما. جنت جب بھی مانگنی ہے تو تگڑی منگیا کرو, ماٹھی جنت نہ منگیا کرو. آپ نے فرمایا تھا جنت الفردوس کا سوال کیا کرو اور بغیر حساب و کتاب کے. لیکن بات حساب و کتاب کا ایک مرحلہ ہے تو آپ وہاں بھی کھڑے ہوں گے. سوال اب بھی یہ کہ وہاں کھڑے کیا کریں. اس کو بھی ایک مثال سے دیکھیں. ہمارے بچے امتحان دینے جاتے ہیں, انٹرویو دینے جاتے ہیں, مختلف جگہوں میں جانا ہوتا ہے تو بچہ گھبرا رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں انہیں کیڑی کیڑی شاید پوچھنی ہے, آؤندی ہے کہ نہیں آؤندی, اور میرا وہاں کیا بنے گا. یہ ایک طبی پریشانی ہوتی ہے. ایک بچہ انٹرویو دینے کے لیے, امتحان دینے کے لیے کمرہ امتحان میں پہنچا ہے, وہاں جا کر دیکھتا اس کے ماموں کھڑے ہیں, وہاں جا کر دیکھتا ہے چچا جان کھڑے ہیں, ان کی ڈیوٹی بھی وہاں لگی ہوئی ہے. اس کے سارے غم ایک دم اتر جاتے ہیں. نا ہن خیر ہے, ہن ماما بھی اٹھائی ہے, چاچا بھی اٹھائی ہے, ہن تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو کیوں یہ شعر ہو جاتا ہے کہ جاننے والے موجود ہیں. بھائیو اس میں شک نہیں کہ حساب بہت مشکل ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. لیکن یہ گناہگار آنکھیں جب اپنے نبی کو دیکھیں گی تو ایک دفعہ اس کا ہم اتر جائے گا کہ ہن خیر سردہ سائیں ناڑی کھڑا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہیں اپنی امت کو پیغام دے رہے, میری امت کے لوگوں تمہارے نبی نے تمہیں بلایا نہیں ہے, یاد رکھا ہے اب تمہارے حساب کا وقت ہے تو پاس کھڑے ہو کر تمہارا حساب کتاب کروائیں گے. تمہارے اعمال تم رہے, یہ نہیں کہا جا رہا کہ جاؤ جاؤ جا کے تمہارا جو ہونا ہے ہو جائے, لیکن میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں, وہاں کھڑا ہوں. اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ کسی کے عمل تل رہے ہوں گے اور اس کے نیک اعمال کا پلڑا ذرا اوپر کو چلا جائے گا اور وہ بہت پریشان ہوگا, وہ مارے گئے ہوں گے. تو اتنی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ کا پرزہ اور ٹکڑا اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا. جب ڈالیں گے تو پلڑا نیچے کو آنا شروع ہو جائے گا, امتی کی جان میں جان آ جائے گی اور وہ جا کر عرض کرے گا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے پر قربان ہو جائیں, آپ کی کیا ڈالا ہے کہ یہ نیچے کو چلا گیا ہے. تو آپ ارشاد فرمائیں گے میری امتی جو تو نے میرے اوپر درود و سلام کا تحفہ بھیجا تھا وہ اس میں ڈالا. اس لیے حضور وہاں اپنی نگرانی میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے اعمال تلوائیں گے. وعدہ کیا کیا تھا, امت کے لوگوں گھبراؤ نہیں, تمہارا نبی اگر پہلے جا رہا ہے تو تمہیں چھوڑ کے نہیں جا رہا, وہ تو تمہارا بندوبست کرنے کے لیے, انتظام کرنے کے لیے جا رہا ہے, تو یہ انتظام کر کے دکھایا جا رہا ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی تھی پل صراط پر وہاں آ جانا. تو سوال پھر یہ ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں, اس کو بھی ایک مثال سے دیکھیں. یہ ہمارا دیہی علاقہ ہے, آپ کے دیہاتوں میں نہریں چلتی ہیں اور نہروں پہ پل بھی بنے ہوتے ہیں, لیکن پل بھی ہماری حکومتیں دور درازی بناتی ہیں. تو اب دیہاتوں والوں نے تو اپنے اپنے گاؤں سے جانا ہوتا ہے, اتنی دور پل تک کیڑا توڑ کے جاوے گا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی کیکر, کوئی ٹالی, کوئی اور درخت کو پھیرتے ہیں, وہ درخت ہی جا کے نہر کے اوپر سٹتے ہیں. بھائی یہ اوپر سٹو تو یہ پل بنا کے دے تو لگ جاؤ. تو اب وہ جو کیکر یا بڑا درخت آپ نے اکھیڑ کر نہر کے اوپر ڈالا ہوا ہے, وہ درخت ذرا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, وہ دے تو لنگنا ساڈا کام کوئی نہیں. جڑے شہر لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں لنگ سکتے, کوئی پینڈا یا سالی کر لنگ جاتے ہیں, لیکن اس سے پاؤں سلپ ہو تو آدمی نیچے گر جائے. تو ایک نہر کے اوپر درخت ڈالا ہوا ہے, کوئی اکھیڑ کر, آپ کے ساتھ آپ کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور آپ اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, آپ بحیثیت باپ اس کا جواب دیں. اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہوں اور جب آپ اس درخت کے اوپر سے گزر کر دوسری طرف جانے لگے, ذرا مشکل کام ہے گزرنا, آپ سوچ کر بتائیں
کیا آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہو پر پتر جیڑے کو لنگ ہوتا ہو لنگ جائے جیڑا ڈیڑھ پہ تو میں ان کا ذمہ دار کوئی نہیں؟ آپ بتائیں آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں کہہ سکیں گے، اس لیے کہ آپ باپ ہیں۔ ارے باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی شفقت اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اور نبی باپ وہاں کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے اپنے بچوں سے، اور پتر اگے آئے ہاتھ ذرا مینو پھڑا رہا میں تمہوں کا پار کرا کے موڑوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ جا بھی سکتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے گھبرانا نہیں، چلو تم اگر گرنے لگے تو میں تمہیں پکڑ لوں۔ ارے باپ کا ہاتھ پکڑا ہو تو حوصلہ ہو جائے، لیکن اگر نبی کسی کا ہاتھ پکڑے تو اس کا حوصلہ اس سے نہیں بلند ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں پوری طرح سے بھی امت کو گزاریں گے کہ گزرو تم یہاں سے۔ تو جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری امت کے لوگوں میں آگے جا رہا ہوں تمہارا بندوبست کرنے کے لیے، تو آپ اپنی امت کی بخشش کے بندوبست کریں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے۔ اللہ کہے گا ارفع راسک، میرے حبیب اپنا سر تو اٹھاؤ ذرا، اور اشفا تو شفا، آپ ذرا سفارش کریں، آپ کی سفارشیں آج قبول کی جائیں گی۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا تھا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ارے امت کے نادانوں، تمہیں کیا پتا تمہاری جھولی میں کتنا قیمتی ہیرا ہم نے ڈالا ہے کہ جو تمہارا نقصان کبھی برداشت نہیں کرتے، تمہاری مشقت گوارا نہیں کرتے، تمہارے نفع کے بارے میں حریص ہیں۔ ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، تمہارا نبی تمہارے اوپر بڑا شفیق اور بڑا مہربان ہے۔ تو میں نے کہا حضور کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ کو ایک ایک موقع ایسے ہی نظر آئے گا کہ امت کو آپ نے ہر موقع پر یاد رکھا ہے۔ اب سوال میرے اور آپ سے ہے کہ جس نبی کی اتنی شفقتیں ہوں، مجھے اور آپ کو بھی اس نبی کو یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تو بھائی ان کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو وہ دین دے کر گئے ہیں، جو شریعت دے کر گئے ہیں، جو قرآن دے کر گئے ہیں، اس کو ہم سیدھے سے اس کو آگے پھیلائیں۔ ابھی برخوردار کہہ رہے تھے بھائی نیانے کا مقابلہ دوسرے نال کرتے ہیں۔ بھائی جب آپ کی اولاد ادھر آ جائے گی تو پھر دیکھو اولاد کو کیا بنتا ہے۔ قرآن میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا۔ جب تم کسی کو اللہ کے نام پر دیتے ہو، ٹڈوں ہو گے، اوپروں نہیں، اندر سے کہ یا اللہ یہ میرا بچہ ہے، یہ آپ کے نام پر ہے، آپ کے دین کے لیے ہم نے اس کو وقف کر دیا، یہ دین کی خدمت کرے، دل سے دے کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم اس کو بڑے بہترین طریقے سے قبول کرتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کو قبول کر لیتے ہیں انبتها نباتا حسنا، پھر اس کی پرورش کفالت، اس کو بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کو بہترین انداز میں اس کو بڑھائیں گے۔ تو بھائیو جب تم اپنی اولاد اللہ کو دیتے ہو، ان کی روٹی سے غم نہ کرو زیادہ بھائی، اور روٹی بھی تو کھائیں گے، گھبراؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرط یہ ہے کہ خلوص دل سے اللہ کے سامنے پیش کرو اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انشاءاللہ ان کی معاش روٹی کا بھی بہت اچھا انتظام کریں گے، اور اصل یہ ہے کہ قبول کر کے ان سے دین کی خدمت لی جائے گی۔ اور یہ سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نسل کو قبول کرے اور کہے کہ تم میرے دین کے چوکیدار بن جاؤ، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے خلوص دل کے ساتھ اپنی اولاد کو دے کر ایک روایت سنا کر اپنی بات کرتا ہے۔ ایک اور صحابی آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے بھی آ کر ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک ساری انسانیت جمع ہوگی، رش بہت ہوگا، بہت رش ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، اور جہاں رش ہوتا ہے وہاں لوگ گم ہو جاتے ہیں، اور نیانے کے بہت گواتے ہیں، پتہ نہیں لگتا کدھر بھاگ گیا ہے، تو یہ بچے گم ہو جاتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا رش ہوگا تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ جو میری امتی کدھر لگے گئے، یہ کہاں ہے تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ رش بہت ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں تو ہم پہچان گا۔ پھر آپ نے ایک مثال، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھلے میدان میں گھوڑے کھڑے ہوں کالے رنگ کے، گھوڑے سارے کون سے رنگ کے کھڑے؟ سیاہ رنگ کے، کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے، اور اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جو سفید رنگ کے،
سفید. تو اب فرمایا یہ بتاؤ کالے رنگ کے گھوڑوں میں سے سفید رنگ کے گھوڑے کو پہچاننا آسان کام ہے کہ مشکل کام ہے؟ آسان کام ہے. دور سے نظر آ جاتا او چٹا گھوڑا پھاڑ لیاؤ، او چٹا اس کو بھی پھاڑ لیاؤ، اس لیے کہ وہ تو چمکتا نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن پوری انسانیت آئے گی، تم بھی آؤ گے، اور جب تم آؤ گے تو حدیث کے الفاظ ہے غرم محجلین، تمہارے چہرے، تمہارے پاؤں، تمہارے بازو چمکدار، روشن اور سفید ہے. جب تم چمکتے ہوئے آؤ گے تو دور سے پتہ چل جائے گا یہ نبی آخر زمان کا امتی آ رہا ہے. باقیوں کے پاس یہ چمک، یہ روشنی، یہ سفیدی نہیں ہے، یہ تمہارے پاس ہوگی. ایک کو لے کے جانی ہے، ورنہ یہ چمک دنیا سے لے کے آنی ہے. جو تم نماز سے پہلے وضو کرتے ہو یہ آزاد قیامت والے دن. تو بھائیو جو وضو کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے آزاد قیامت کے دن چمکیں گے اور حضور دور سے پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے، اس کو میرے پاس لے آؤ. تو بھائی کیا خیال ہے، اپنی پہچان اور شناختی کارڈ بنا کے لے جانا چاہیے کہ نہیں لے جانا چاہیے؟ اس لیے بھائی نماز کا اہتمام کرو. بس آخری دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک تو ربیع الاول کا پیغام وہ یہ ہے کہ درود شریف کا اہتمام، کثرت سے درود شریف پڑھا، اور کم از کم زیادہ نہیں، جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام. ایک تسبیح سویرے کر لیا کرو، ایک تسبیح راتی کر لیا کرو. کوئی لمبا درود شریف نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا پہ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ 100 دفعہ صبح پڑھو، 100 دفعہ شام پڑھو. اور یہ اتنی برکت کی چیز ہے، کوئی ثواب، کوئی اجر ہم اس کو نہیں دیکھتے، صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اللہ نے فرشتے پیدا کیے جن کو سیاحین کہتے ہیں، وہ چکر لگا رہے ہیں. جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے امتی تو وہ فرشتے لے کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور جب پیش کرتے ہیں تو جس امتی نے درود شریف پڑھا ہوتا ہے اس کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لیا جاتا ہے. یا رسول اللہ فلاں جڑا فلاں کا بیٹا ہے اس کو